الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اس کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہمیں جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کے صدقے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حوریں ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کرم پہ کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کرم پہ پھر ہم پر کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا، ایک ایسی عبادت عطا فرمائی جو کہ ہم سے پہلے کسی امت کو بھی نہیں دی گئی، اور وہ عبادت اللہ پاک نے جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب لبیب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائی، اور وہ عبادت، وہ عظیم تحفہ، وہ عظیم نعمت، وہ عظیم کرم، ہم اس کو نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کو یہ 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بینیفٹس، اس کے فوائد بھی ہمیں دیے، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امت پر یہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا۔
حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ نماز ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا نماز۔ پھر اس شخص نے عرض کی تیسری مرتبہ یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا نماز۔ چوتھی مرتبہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد۔ یعنی ذرا غور کیجئے کہ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں نماز کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو اتنی اہمیت دی گئی کہ سب سے افضل عمل وہ نماز، وہ نماز، وہ نماز اور وہ نماز ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں فرض کی، تو جو بہتر وضو کرے، جو اچھے انداز میں وضو کرے اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے، اس کے رکوع سجود کو خشوع وضو کے ساتھ ادا کرے، توجہ کے ساتھ ادا کرے، اس کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی، تو جو اچھے انداز میں وضو کرے، بہتر انداز میں وضو کرے، ان نمازوں کو وقت کے اندر ادا کرے اور پھر رکوع سجود توجہ کے ساتھ خشوع وضو کے ساتھ ادا کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اسی حدیث پاک میں آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازوں کو اس طرح ادا نہ کرے، جو وقت کے اندر ادا نہ کرے ان نمازوں کو، تو فرمایا کہ اللہ کے ذمہ کرم پر کچھ بھی نہیں، چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جو اس طرح وضو کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی طرح وضو کرے اور پھر زور کی نماز ادا کرے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی فجر کی نماز سے لے کر زور کی نماز تک جو بھی اس کے بیچ میں اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس طرح اچھے طریقے سے وضو کرے اور زور کی نماز ادا کرے، تو اللہ پاک فجر کی نماز سے لے کر زور کی نماز کے درمیان اس کے بیچ جو گناہ ہوئے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو عصر کی نماز ادا کرے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر عصر کی نماز ادا کرے، تو اللہ پاک زور اور عصر کے درمیان جتنے اس سے گناہ ہوئے اللہ پاک ان کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مغرب کی نماز ادا کرے، تو اللہ پاک عصر اور مغرب کے درمیان اس کے جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ جو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کر کے، تو اللہ پاک مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر عشاء کے بعد وہ سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، رات وہ لیٹ کر گزار دیتا ہے، پھر جب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان سب کو مٹا دیتا ہے۔ یہی نیکیاں بندے کو برائیوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے، گویا کہ آپ 5 نمازیں ادا کریں، اللہ پاک آپ کے دن اور رات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سین میں سے نہر گزرتی ہے، اگر وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا۔ تو جو 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے روزانہ دن میں،
تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ جس طرح یہ نماز ہمارے لیے نیکیوں کا سبب ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ علماء کرام نے بیان کیا کہ ایک شخص ایک عورت پر فدا ہو گیا، اس کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، لیکن عاشق تھا، اس نے ایک پرچی لی، ایک چٹھی لکھی اور اس عورت کے گھر بھیج دی۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اب جب اس عورت نے وہ پڑھی چٹھی تو بڑی شرمندہ ہوئی وہ عورت۔ اب وہ باحیا عورت تھی، عقل مند سمجھدار عورت تھی، نمازیں پڑھنے والی عورت تھی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ چٹھی اپنے شوہر کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے یہ چٹھی پڑھی نا تو اس سے نہیں ہوا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے جب پڑھی نا چٹھی تو اس نے اپنی بیوی کی معرفت سے اس پر یہ لکھ کے بھیج دیا کہ پہلے تم فلاں مسجد کے امام صاحب کے پیچھے 40 دن باجماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اب وہ جب اس کو عاشق کو چٹھی ملی نا، عاشق تھا اور کیا نہ کرتا، اس نے تو شکر کیا کہ مجھے ریپلائی ملا، جواب ملا، باجماعت نماز پڑھنا شروع ہوا۔ 4 کے جو فائدے ہیں اس کھل کر سامنے آ گئے۔ 40 دن جب مکمل ہوئے نا، اس نے ایک چٹھی لکھی، ایک پرچی لکھی اور اس پر یہ لکھ کر بھیج دیا کہ اے محترمہ، میں شیطان کے فریب میں آ گیا تھا، الحمدللہ نماز پڑھنے کی برکت سے مجھ پر نماز کی برکتیں کھل گئیں اور اللہ پاک نے میری آنکھیں کھول دی، آپ مجھے معاف فرما دی۔ اور جب یہ چٹھی اس کے شوہر کو ملی نا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے ارد گرد بلکہ اپنا ہم جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھیں گے، مسجد کی پہلی صف میں پڑھیں گے، لیکن وہ لوگ گناہوں سے نہیں بچتے۔ فلمیں، ڈرامے، دل آزاری، غیبت، چغلی، سود تک کے گناہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے؟ کہ ہم اپنی نمازوں پر غور کریں کہ ہم اپنی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نماز بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کیا ہمیں قرآن پڑھنا ٹھیک طریقے سے آتا ہے؟ کیا ہمیں نماز کے رکوع سجود اچھے طریقے سے ادا کرنا آتے ہیں؟ تو گویا کہ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کیا ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچتے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اور پھر جہاں اس نماز کے فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں، وہاں نماز چھوڑنے کے عذابات بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ عبارت نقل کی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 1000 برس جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے۔ صرف ایک نماز، اونلی ون، صرف ایک نماز جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 1000 برس جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا، بلکہ سالوں ہو گیا کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ ہماری تو جناب پتہ نہیں کتنی نمازیں فوت ہوگی، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت حاتم اصم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک مرتبہ ایک نماز فوت ہو گئی۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس گئے اور آپ کی تعزیت کی، کس بات پر کہ آپ کی نماز فوت ہوگی؟ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو ہزاروں لوگ آتے تعزیت کرنے، اگر بیٹا فوت ہوتا تو ہزاروں لوگ تعزیت کرنے پہنچ جاتے، لیکن میری نماز فوت ہوگی اور میرے پاس کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا۔ اور یہی وہ بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا نا قیام کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، یہ میں ذہن میں بات جما لیتا ہوں کہ میری دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے، اور میں ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرتا ہوں۔ تو آج ذرا ہم غور کریں کہ اگر بالفرض اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر ہم نماز پڑھ بھی لیں تو ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر ہمارے یہ بڑا ایک کنسیپٹ چل پڑا ہے کہ جب توفیق ہوئی نماز پڑھ لیں گے۔ توفیق کیسے کہتے ہیں بھائی؟ توفیق کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ کو گھر سے اٹھائے گی، آپ دکان پہ بیٹھے آپ کو دکان سے اٹھائے گی، وضو خانے پہ جا کے بٹھائے گی، پھر آپ کو جناب مسجد میں لے کر جائے گی، آپ کو نماز پڑھائے گی، یہ توفیق تھوڑی ہے۔ بعض لوگوں سے کہہ دینا جناب نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہمیں توفیق ہوئی تو ہم پڑھ لیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ توفیق کوئی ایسی چیز ہے جناب جو گھر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی، مسجد میں لے کے جائے گی، وضو کرائے گی، نماز پڑھائے گی۔ نہیں، توفیق یہ نہیں ہے، بلکہ توفیق یہ ہے کہ اللہ پاک نے سبب پیدا فرمایا کہ جو شخص آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے یہ توفیق ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کی نعمت جانیے کہ کوئی بندہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، حقیقت میں یہی توفیق ہے۔ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ آج جمعہ مبارک کا بھی دن ہے، انشاءاللہ عز و جل اس دن کی برکت سے اور اس بیان کی برکت سے ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ نیت فرما لیں، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔